جناب سعید خان صاحب، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کے آباء و اجداد، والدین، وطن، اور جو بشارات آپ کی ولادت سے پہلے ہوئیں اور پھر ولادت، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، لاہور کی آبادی کا ایک حصہ ان کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی پہچان انہی کے نام سے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سیدنا حضرت فخر الدین میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سید الاتقیاء، ان کے آباء و اجداد بغداد میں آ کر آباد ہوئے۔ جی۔ پھر بغداد سے ان کے دادا زنجان آئے، اور زنجان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے 348 ہجری میں۔ جی۔ آپ کا یہ خاندان کچھ 4 واسطوں سے سیدنا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تک آپ کا سلسلہ اس طرح سے 10 واسطوں سے پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، آپ والد اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، مریم سبحان۔ صغرا آپ کا والدہ کا نام ہے۔ سیدنا حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں قرآن حکیم کی ان حقیقتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں محض یہ نہیں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جی، بلکہ رب کائنات نے ہماری انسانی فطرت کو جانتے ہوئے اپنے ان پیاروں کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ ہم نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی ان سے الگ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور اس کے ساتھ قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ کتنا ہی حسین اور خوبصورت ساتھ ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ بات اس وقت میں اس لیے ایک میڈیا پر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ اس امت کے بدبخت ترین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ضمن میں لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کریں۔ بہت بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو یہ فرمایا کہ حسن اولئک رفیقا، یہ کتنا حسین ترین ساتھ ہے۔ اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی رکھنے والا میرے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالمین کے ہاں یہ قرب آسانی سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی ہم تک پہنچائی کہ ایک بندہ جب فرض بجا لاتا ہے ان فرضوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، لیکن جب ان فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل میں مصروف ہو جاتا ہے، نوافل بجا لاتا ہے، زائد نیکیاں بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو احببتہ اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب میں کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے فلاں بندے کو اپنا پیارا بنایا ہے۔ آسمانوں پر اس کے نام کی گونج ہوتی ہے، پھر آسمان سے زمین پر صدائیں آتی ہیں اور لوگوں کے دل خود بخود ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج ہم میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت جو نام لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے 2 بھائی بھی تو آئے تھے، وہ بھی اسی خاندان
خاندان کے تھے، وہ بھی اسی والد کی اولاد، وہی حسب نسب، وہی حسب نسب ہے، لیکن ان کے نام بہت کوئی کم جانتا ہے کہ میو ہسپتال کے قریب کون سویا ہوا ہے، سلطان پورے میں حضرت یعقوب زنجانی صاحب کہاں آرام فرما ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جسے ہم میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب پاتے ہیں کہ ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح بجتا رہے گا۔ تو آپ کا تعلق چونکہ زنجان سے ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ زنجانی لکھا جاتا ہے۔ آپ کے والد کو آپ کے دادا حضرت ابو جعفر، وہ بھی ولی اللہ تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا۔ انہیں بڑی مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازنا ہے، تو اس کے بعد والدین نے وہیں زنجان میں ہی آپ کی بنیادی تعلیم کا انتظام کیا، اور پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو پہنچائیں بات جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو کائنات میں آج اگر اسلام کا غلغلہ ہے، چاروں طرف ان کے اسلام کی پہچان ہے، تو وہ ان اولیاء کا فیضان ہے، اور خصوصاً جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو پاکستان کے نام کے ساتھ اولیاء کا ہے فیضان جو کہا جاتا ہے، ان میں بنیادی طور پر یہ ان کا نام آتا ہے، اس کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔